اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے انسان کے اوپر، اس لیے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو ان چند دنوں میں کم از کم 29 زیادہ سے زیادہ 30 دن میں میری اطاعت کرتا ہے۔ اور یہ روزہ جو ہے ایسی عبادت ہے کہ نماز آپ پڑھتے ہیں تو مسجد میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں تو دنیا دیکھنے والی ہوتی ہے آپ کو، مجلس میں جاتے ہیں تو عزاداری جب ہوتی ہے تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو بہت کم لوگ ہیں جو بتاتے نہیں دیتے ہیں، ورنہ وہ اعلان کر کے دیتے ہیں ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ خمس دیتے ہیں تو رسیدیں کٹواتے ہیں کہ میں نے خمس دیا ہے، نہیں تو مجتہد کی رسید ہونی چاہیے۔ تو ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ دکھا کے دیتے ہیں۔ روزہ جو ہے وہ ایسا امر ہے کہ اس میں دکھاوا نہیں، اور اس اللہ اور اللہ کے بندے کا رابطہ ہے بس۔ اگر وہ کھائے گا تو اللہ کو پتہ ہے، اگر پانی پیے گا تو اللہ کو پتہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندوں سے بندے ڈرتے ہیں، اللہ سے کوئی نہیں ڈرتے۔ اگر اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، اللہ کی اطاعت کرنا شروع کر دیں تو پوری کائنات اس بندے سے ڈرے گی۔ اگر ایک بندہ مطیع پروردگار ہو، جانور بھی اس سے کیا ہیں، جو وحشی جانور ہیں وہ بھی کیا ہیں اس سے ڈریں گے۔ لیکن کیا ہے، ہمارا معاشرہ الٹ ہے، اللہ سے ہم کوئی نہیں ڈرتے، ہم بندوں سے ڈرتے ہیں۔ کوثر کیا کہہ دے گا بھائی، کوثر کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے اللہ کے نزدیک؟ ایک عام آدمی ہے، اللہ کا بندہ ہے، عبد خدا ہے۔ جی قبلہ صاحب کیا کہیں گے، بھی قبلہ کیا ہے، اللہ بڑا ہے یا قبلہ بڑا ہے؟ لیکن سارے لوگ قبلوں سے ڈرتے ہیں، مولانا سے ڈرتے ہیں، یہاں کی انتظامیہ سے ڈرتے ہیں، جس ادارے میں بھی کام کرتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ لیکن اللہ نے روزے کو کیوں رکھا ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ آپ کو آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو شرافت کے ان مدارج پہ فائز ہے۔ اتنی بڑی کائنات میں نے اس کو دی ہے کہ وہ ان 30 دنوں میں کتنا میرا مطیع ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز اس لیے رکھا ہے اللہ نے اس کو، بندے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر ایک بندہ میرے کہنے پہ میری کی ہوئی حلال چیزیں، مومن شاہ جی، میری کی ہوئی حلال چیزیں جن کو میں نے حلال کیا ہے لیکن میں نے دن میں ان کو حرام کر دیا ہے، اگر وہ سارا دن کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر باقی محرمات بھی انجام نہیں دے گا۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے بندہ کچا ہے کہ باقی محرمات کی طرف بھی چلا جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ نے یہ فلسفہ بھی رکھا ہے۔ اور پھر اور فلسفہ اللہ نے کیا رکھا ہے اس کے اندر؟ یہ رکھا ہے کہ امیر اور غریب ایک جیسا ہو جائے۔ ابھی ماہ رمضان نہیں ہے، ماہ شعبان ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے، تو ابھی کیا ہے جناب، میلاد ہو رہے ہیں، زردے بن رہے ہیں، گوشت بن رہا ہے، بہترین کھانے بن رہے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب اس طرح کی میلادیں ہوتی تھی، کھانے بنتے تھے، لوگ فقراء کو بلاتے تھے۔ اب لوگ کیا ہے، امیروں کو بلاتے ہیں، فقیروں کو آنے نہیں دیتے اندر۔ پوچھتے ہیں ہاں جی آپ کو دعوت ہے؟ بھائی دعوت کس چیز کی ہے؟ حضرت حجت کا جشن ہے، اس کی دعوت ہو؟ جی جی ادھر تو محدود بندوں کو ہم نے بلایا ہے اور بندے نہیں آ سکتے۔ یہ جشن نہیں ہے، در حقیقت اپنی پاور شو کرنے والی بات ہے، دکھانے کی کہ یہ کیونکہ میرا پروگرام ہے، میری کوٹھی ہے، اس میں گندے کپڑے والا نہیں آ سکتا، میلے کپڑے والا نہیں آ سکتا، غریب نہیں آ سکتا۔ اب وہ جشن ائمہ کے نہیں رہے، رضائے خدا کے لیے بھی نہیں ہے، اب کیا ہے ان کے اپنے ذاتی جشن ہیں، ذاتی چیزیں ہیں۔ تو اللہ نے روزے کو اس لیے رکھا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں کھاتے ہیں، غریبوں کو نہیں آنے دیتے، غریبوں اور امیروں کو برابر کر دیا ہے۔ غریب بھی روزہ رکھے گا، امیر بھی روزہ رکھے گا۔ یہ نہیں کہ امیر کے لیے چھوٹ ہے، اور دوپہر کو تھوڑا سا کھا لے، غریب بندے نے نہیں کھانا، نہیں، سب برابر ہے۔ چوتھی چیز اللہ نے یہ رکھا ہے اس میں کہ اللہ یہ احساس دلوا رہا ہے ان لوگوں کو جن کے پاس پیسہ ہے اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ جن کے پاس پیسہ ہے ان کو یہ احساس دلوا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں میں نے پیسہ دیا ہے، اب میں نے منع کیا تو پیسہ استعمال نہیں کر سکتے،
کیوں؟ کیونکہ میں نے حرام قرار دیا. یہ ساری نعمات پڑی ہوئے نہیں کھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ میرے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں. غریبوں کو بھی آزمایا ہے. کیا؟ اگر 1 مہینہ میرے حکم سے بھوکے رہ سکتے ہو تو تم کیوں اپنی عزت نفس بیچتے ہو؟ ہر بندے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، میں غریب ہوں میری مدد کرو. میرے اوپر بھروسہ کرو. وہ اللہ جو 1 مہینہ آپ کو بھوکا رکھ کے پھر کھانا دے سکتا ہے تو سارے سال کھانا دے سکتا ہے. اگر اللہ پہ توکل ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سارے راستے کھول دیتا ہے. کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بندہ کیا ہے آپ کی مدد کرے، آپ کے ساتھ مدارا کرے اور آپ کو کیا ہے وہ پیسے دے، یہ ساری چیزیں کرے. خود اللہ جو ہے سب چیزیں پہنچانے والا ہے. آپ تعجب کریں گے، کہیں گے کہ ایسی باتیں یہ کر رہے ہیں بیٹھ کے، ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پہنچاتا نہیں ہے. اللہ پہ توکل ہی نہیں کیا، کبھی اللہ پہ اعتماد ہی ہم نے نہیں کیا. ہم بندوں پہ اعتماد کرتے ہیں. یا چلے گئے ہیں اب تو گیلانی صاحب، یا گیلانی صاحب پہ اعتماد ہے، یا کیا ہے یہاں جامعہ کے بڑوں پہ اعتماد ہے. اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. اگر اللہ پہ اعتماد ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اور سے اور راستے بناتا ہے. ایسی ایسی جگہوں سے چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے گمان میں بھی نہیں ہے کہ اللہ جو ہے آپ کو کہاں کہاں سے دے رہا ہے. تو یہاں کتنے لوگ ہیں یہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں، کم از کم آپ 400 لوگوں کا کھانا بناتے ہیں. یہ 400 لوگوں کا کھانا آخر کوئی دے رہا ہے تو کھا رہے ہیں نا. ایسے تو نہیں ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے، آپ جلدی جلدی دیگ میں ڈالتے ہیں پک جاتا ہے. نہیں، لوگ ہی دے کے جاتے ہیں نا. یہی لاہور میں رہنے والے لوگ ہی دیتے ہیں، کوئی باہر سے بھی کوئی نہیں دے رہا. میں بھی تو ادھر 4 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ سوائے یہاں کے لوگوں کے کوئی ایسی رقم جو میں نے دیکھی ہو کہیں سے آئی ہو. حتیٰ باہر بھی علماء جاتے ہیں بہت کم قلیل، مثلا انگلینڈ گئے، آگے پیچھے گئے، کوئی 100 200 400 ڈالر کسی نے دے دیا، کسی کو دے دیا. وہ بھی سوائے قبلہ صاحب کے، حافظ صاحب کے میرے جو علم میں ہے، اور کوئی خاص ایسی رقم لانے والے بندے بھی نہیں ہیں. تو یہاں کے لوگ دے رہے ہیں. تو آپ اللہ پہ ہم بھروسہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اتنا دے گا، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو روزہ جو ہے اور بھی کئی ایک چیزیں انشاءاللہ روزے کی اقسام میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے آنے والے دنوں میں.